میں مٹکا اٹھائے اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے جا رہی تھی۔ گھر سے قدرے فاصلے پر وہ خوبصورت جھیل تھی جہاں سے میٹھا پانی بھر کر ہم گھر لے کر آتے تھے، لیکن آج اچانک سے میرے پاؤں میں ایسا کانٹا چبھا کہ چلنا دوبھر ہو گیا۔ ساری سہیلیاں آگے چلی گئیں، میں پیچھے بیٹھی رہ گئی۔ پھر بڑی مشکل سے وہ کانٹا میں نے اپنے پاؤں سے نکالا، لنگڑا لنگڑا کر چلنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے چلنا دوبھر ہوا تو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی درخت کے پیچھے سے کوئی آیا تھا۔ سفید لباس پہنے وہ ایک نوجوان درویش تھا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ درویش نے بنا کچھ کہے اپنے تھیلے میں سے ایک سفید پٹی نکالی اور میرے پاؤں پر ایک مرہم لگانے لگا۔ مرہم کا لگانا تھا کہ میں ایک دم سے ہی سارا درد بھول گئی اور اس مہربان درویش کو دیکھنے لگی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور دور جنگل میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن اس کے اس جادوئی مرہم پر میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ میرے لاکھ آواز دینے پر بھی وہ نہ رکا اور نہ جانے کہاں جا کر غائب ہو گیا۔ اب میں نے بھی اپنا مٹکا اٹھایا اور جھیل کنارے پانی بھر کر گھر لے آئی۔ گھر گئی تو بہروز سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں شرما کر اندر چلی گئی۔ وہ میرا منگیتر تھا، میرے چچا کا بیٹا۔ بچپن سے ہی ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پھر گھر والوں نے ہماری خواہش پر ہماری منگنی بھی کر دی۔ اس نے میرے گھر سے نکلنے پر اعتراض رہتا تھا، لیکن اماں نے کہا کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی میں جھیل سے پانی بھر بھر کر لاؤں، اس لیے اسے بھیج دیتی ہوں۔ لیکن وہ میرے سامنے آیا، غصے سے کہنے لگا، گل اتنی شام کو واپس آ رہی ہو؟ سب لڑکیاں تو کب سے واپس آ چکی ہیں۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بہروز میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، وہ تو شکر ہے ایک درویش نے میرے پاؤں پر پٹی کر دی تو مجھے سکون مل گیا، ورنہ تکلیف سے تو میرے لیے چلنا دشوار تھا۔ وہ طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ایسا کون سا درویش تھا؟ ہم نے تو آج تک ایسے کوئی درویش اپنے علاقے میں نہیں دیکھا۔ بہروز سے بحث کرنا بیکار تھی۔ میں خاموشی سے اندر چلی گئی۔ وہ جتنا مجھ سے محبت کرتا تھا اتنا ہی شکی مزاج بھی تھا۔ اکثر وہ مجھے جتاتا کہ اس نے مجھ سے محبت کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کی اس بات پر میں کبھی کبھار آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ میری نیلی آنکھیں، سنہرے بال اور گوری چٹی رنگت مجھے کسی حسین پری کی طرح دکھاتے تھے۔ ایسے میں کوئی مجھے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ لیکن بہروز کی محبت میں دیوانی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اگر وہ مجھ سے نہ ملتا تو شاید میں مر جاتی۔ بہروز کے گھر والے تو کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہ ہوتے، کیونکہ میرے چچا بہت امیر تھے۔ انہوں نے شہر میں کاروبار کر رکھا تھا جسے وہ سنبھالتے تھے۔ وہ چچا کا خاندان اسی علاقے میں رہتا تھا۔ ہمارا علاقہ پہاڑیوں پر مشتمل تھا اور خوبصورتی میں سب سے آگے، لیکن یہاں پر روزگار نہ تھا۔ اس لیے چاچا نے جب شہر میں اپنا ہوٹل کھولا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یوں چاچا کے گھر خوب مال و دولت آنے لگی، لیکن میرا ابا ایک غریب آدمی تھا۔ وہ اس علاقے میں لکڑیوں وغیرہ کا کام کرتے تھے، جس سے گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ ایسے میں جب میرے امیر چاچا نے میرا رشتہ مانگا تو ابا نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ چاچا کا شہر میں بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ہم نے وہ آج تک ہوٹل نہیں دیکھا تھا، لیکن سنا تھا کہ وہاں لاکھوں روپے روزانہ کی سیل ہوتی ہے۔ میں زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ اسی علاقے کے ایک سرکاری اسکول سے میں نے 8 جماعتیں پڑھ رکھی تھی، لیکن خوبصورتی میں سب سے آگے تھی۔ لیکن اکثر بہروز میرے سامنے شہر والی لڑکیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا تھا کہ اگر تم انہیں ایک بار دیکھ لو تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ میں اس بات پر بہروز سے خفا ہو جاتی۔